الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم ہے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو اور اپنا لین دین بالکل صاف رکھو. اس لیے کہ دین کے پورے دین کو اگر 4 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو دین کے 3 حصے اس بات پر مبنی ہیں کہ اپنے معاملات ٹھیک کرو اور اپنی معاشرت ٹھیک کرو، اور دین کا ایک حصہ عبادات کی ترغیب کی طرف آدمی کی رہنمائی کرتا ہے اور عبادت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ورنہ 3 حصے دین کے ایسے ہیں، اور اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشادات کی روشنی میں اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان کا معاملات صاف ہونے چاہئیں. اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشادات نہیں بیان فرمائے، بلکہ اپنی زندگی کے عمل سے یہ کر کے دکھایا کہ مسلمان کا معاملہ کتنا صاف ہوتا ہے، اور مسلمان اپنے معاملات میں کتنی احتیاط کرتا ہے، اور کتنا اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اس کے پاس آنے والا مال کہیں کسی کے ناجائز راستے سے تو نہیں آ رہا، اور اس کے پاس آنے والا مال آیا کسی کا حق دبا کر تو نہیں آ رہا. مسلمان کا معاملہ اس انداز سے ہو کہ اگلا اس معاملے سے دیکھ کر اور اس معاملے سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ دین کو قبول کرنے والا بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ کے اندر موجود ہیں، غزوہ ہو رہا، صحابہ لڑ رہے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی. ایک یہودی چرواہا مسلمانوں کے سردار کو دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا سردار کیسا ہوتا ہے اور اس کے کیا اخلاق ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتا صحابہ تک پہنچ جاتا ہے کہ میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ صحابہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فلاں جگہ موجود ہیں. تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سردار اور اتنی کم حیثیت کی جگہ پر وہ موجود ہے. بہرحال وہ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا. پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو پھر میرا کیا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے اور ہم تمہارا اکرام فرمائیں گے اور تمہاری عزت کریں گے. تو وہ چرواہا جو ایک اپنی حیثیت اور اپنے قوم کے لحاظ سے ایک بہت کم درجے کا آدمی، جب اس نے اتنی
بڑی بات سنی تو اسے یقین نہیں آیا کہ صرف میرے اس کلمہ پڑھ لینے سے مسلمانوں کے ہاں میری عزت ہو جائے گی اور مسلمان جو ہے میری عزت کرنا شروع ہو جائیں گے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ تو بہرحال اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے چرواہا تھا، اس کے پاس یہودیوں کی بکریاں تھیں جو وہ چرا رہا تھا۔ تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ ہے چونکہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں یہ یہودیوں کی ہیں اور یہ تم ان کا کام کر رہے تھے، تو یہ بکریاں اسی انداز سے اپنے مالک کو واپس کر کے آ جاؤ اور پھر ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کرنا۔ یہ معاملات کی صفائی سمجھائی۔ حالانکہ وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہیں جانتا کہ اسلام کیا رہنمائی کر رہا۔ آپ چاہتے تو کوئی اور بھی حکم دے سکتے تھے، آپ چاہتے تو اپنے ساتھیوں کو کسی اور بات کی طرف بھی متوجہ کر سکتے تھے کہ بھئی اس کی بکریوں کو لے لو اور بطور غنیمت کے اپنے پاس رکھ لو اور اپنے استعمال میں لے کر آؤ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نئے مسلمان کو ایک ذہن میں بات بٹھا رہے کہ معاملات کتنے صاف ہونے چاہیے۔ ہاں تمہارے پاس جب کسی کا مال ہے اور جب تک تمہارے پاس امانت ہے، جب تک تم اسے واپس نہیں کرو گے تو تمہاری ذمہ داری اس سے ختم نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسی طرح تمہارے پاس رہا اور تم اس کو ناجائز طریقے پر استعمال کرتے رہے تو پھر تمہارے لیے بڑا خطرہ۔ ہاں عبادات کی کوتاہی وہ اللہ کا حق ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما سکتے ہیں، بلکہ ایک آدمی کی چند سالوں کی قضا نمازیں ہیں تو حکم یہ ہے کہ وہ قضا نمازیں شروع کر دے جب تک اللہ اسے زندگی دیتا ہے، اور جب مرنے کا وقت آ رہا تو وصیت کر دے کہ میری اتنی نمازیں باقی ہیں اور اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے یہ عبادات کا معاملہ اللہ کے ہاں صاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک شخص کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا اور وہ اس پر نفلیں پڑھ رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میرے اس گناہ کو، تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس بندے سے معافی نہ کروا لے، اور جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ، اس لیے کہ حقوق العباد بغیر بندے سے معاف کرائے معاف نہیں ہوتے، اور وہ کسی بھی انداز سے اس کے ذمے سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی، اس چیز ختم نہیں ہوتی۔ میں دین پر تو آ ہی جاتا ہوں، عبادات کا شوق تو میرے اندر پیدا ہو ہی جاتا ہے، لیکن 20 سال سے میرا کاروبار چل رہا، 25 سال سے میرا کاروبار چل رہا، لیکن کہیں ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ آیا میرے ان معاملات کا دین سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ آیا جو میرے معاملات ہو رہے ہیں آیا وہ شریعت کی روشنی میں ہو رہے ہیں یا شریعت سے بہت دور ہیں؟ اس طرف ذہن نہیں جاتا اور اس طرف ذہن مائل نہیں ہوتا، اس لیے کہ طبیعت بن چکی ہے کہ معاملات اس انداز سے کرنے ہیں جس انداز سے میرا جی چاہ رہا، جس انداز سے میرے مفادات پورے ہو رہے اور جس انداز سے میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، معاملات تو میں نے اسی انداز سے کرنے۔ معاملات کی زندگی کو ہم نے دین سے خارج کر دی، اور نہ اس کے بارے میں کوئی مسائل پوچھے جاتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی حاصل کی جاتی۔ ہاں جب کوئی اس کا حق مار رہا ہوتا ہے تو پھر فوراً پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، دیکھو فلاں مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اب شریعت کا کیا حکم ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی میں کتنے ایسے معاملات ہوئے اور میں نے لوگوں کے ساتھ کتنے ایسے معاملات کیے کہ جس میں دوسروں کا حق مارتا رہا اور دوسروں پر ناجائز ظلم کرتا رہا اور ان کے پیسے کو غلط استعمال کر رہا، تو وہاں ذہن نہیں جاتا کہ اس کے بارے میں بھی شریعت سے رہنمائی لے لوں، اس کے بارے میں بھی دین والوں سے پوچھ لوں کہ آیا میرا یہ فعل، آیا میرا یہ عمل، آیا میرا یہ معاملہ جائز بھی ہے کہ ناجائز، جائز بھی ہے کہ ناجائز۔ ہاں جب معاملہ بہت گھمبیر ہو جاتا ہے، جب معاملہ گھمبیر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب معاملات صاف نہیں ہوں گے، معاملات صاف نہیں ہوں گے تو وہاں پھر آپس میں فساد ہوگا،
اور پھر وہاں آپس میں جھگڑے ہوں گے، اس لیے کہ جب معاملات صاف ہوں گے تو پھر دلوں میں محبت ہوگی، ہاں پھر دل صاف ہوں گے، اور جب دل صاف ہوں گے تو پھر اللہ اسے عبادات کا نور بھی نصیب فرمائے گا، ہاں پھر اللہ اسے ذکر کی حلاوت بھی نصیب فرمائے گا، پھر اللہ اسے قرآن کی تلاوت کی حلاوت بھی نصیب فرمائے گا۔ لیکن جب تک معاملات صاف نہیں ہیں تو اس کے ذمے سے فرض تو ختم ہو رہا، فرض پڑھا، فرض ختم ہو گیا، لیکن عبادات پر ملنے والی روحانیت، عبادات پر ملنے والا نور وہ اسے نصیب نہیں ہوتا، وہ اسے حاصل نہیں ہوتا، اور وہ بھی کسی بھی انداز سے عبادات کا نور اور عبادات کی روحانیت اس کی زندگی پر نہیں چڑھتی، اس لیے کہ معاملات اتنے الجھائے ہوئے ہیں اور اتنے شریعت سے دور کیے ہوئے ہیں کہ اس کے برے اثرات میری عبادات پر بھی پڑ رہے اور اس کے گندے اثرات میری ان نمازوں پر بھی پڑ رہے اور میری اس تلاوت پر بھی پڑ رہے۔ ہاں معاملات صاف ہوں تو اللہ کے ہاں وہ بندہ بڑا سعادت مند کہلاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی تعریف فرمائی، ایسے شخص کی تعریف فرمائی کہ جو اپنے معاملات کو بہت صاف رکھتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاشروا کالاخوان، آپس میں رہن سہن بھائیوں کی طرح رکھا کرو، وتعاملوا کالاجانب، لیکن جب معاملات کی بات آئے تو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی بن کے معاملہ کیا کرو تاکہ تمہارے معاملات صاف ہو سکے، ہاں اور تمہارے معاملات میں کسی بھی انداز سے وہاں اونچ نیچ نہ ہو، وہاں برابر والا معاملہ ہو، برابری کا معاملہ۔ پہلے تو سوچ یہ تھی کہ میرا پیسہ کسی کے پاس چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کم از کم میں تو ظالم نہیں کہلاؤں گا اور میں تو شریعت کی نظر میں برا نہیں کہلاؤں گا، لیکن اب سوچ یہ کہ دوسرے کا آتا رہے اور میرا کسی کے پاس نہ جائے۔ اب سوچئے پہلا آدمی جب قرض کی ادائیگی واپس کیا کرتا تھا تو بطور احسان کے اسے زیادہ دے دیا کرتا تھا تاکہ اگر میں نے زیادہ لیا ہوا ہے تو کسی بھی انداز سے وہاں برابری سرابری کا معاملہ ہو جائے۔ اب تو وعدہ کیا جاتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، وقت طے کیا جاتا ہے، اس وقت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، وہاں معاہدے کو پورا کرنا اور وقت پر کسی کو اس کے پیسے دے دینا اب تو یہ بہت نادر ہو چکا ہے اور بہت کم ہو چکا ہے کہ کسی کو کسی کا حق اس کے وقت پر مل جائے اور کسی کا پیسہ اس کو اس کے جائز طریقے سے اس کے وقت پر مل جائے، یہ تو بہت کم ہو چکا۔ یہ تو اب ڈھونڈنے سے بھی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جو اپنے معاملات کو اس انداز سے کر رہا ہو۔ ہاں عبادات دیکھ لو اس کی تو وہ تہجد بھی پڑھ رہا، عبادات دیکھ لو اس کی تو وہ نفل بھی پڑھ رہا، عبادات اس کی دیکھ لو تو وہ روز جو ہے 10 پارے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا، سب کچھ کر رہا، لیکن معاملات میں وہ بالکل زیرو ہو چکا، معاملات میں بالکل زیرو ہو چکا، اور اس کی وجہ سے یہ 10 پاروں کی تلاوت اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں کرتی، ہاں یہ تہجد پھر اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے برے اثرات اس کی زندگی پر پڑ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہوئے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ وہاں مسجد بنائی، مسجد قباء مسجد بنائی۔ تو حضور علیہ السلام کا ارادہ جب ساتھیوں کو پتہ چلا کہ آپ اس جگہ پر زمین ڈھونڈ رہے ہیں مسجد کے لیے، زمین ڈھونڈ رہے ہیں مسجد کے لیے، تو وہاں کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول ہم یہ زمین اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں اس زمین کو استعمال کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس انداز سے لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں اس زمین کو خریدوں گا اور پھر اس پر زمین بناؤں گا اور خود اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کروں، اس لیے کہ معاملہ ہو رہا ہے، معاملہ ہو رہا۔ تو آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ مسجد کا احسان کسی پر آ جائے اور پھر آگے جا کر اس میں خرابیاں پیدا ہوں اور فساد پیدا ہوں، اس لیے حضور علیہ السلام نے وہاں اپنا معاملہ صاف کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے،
وہاں ان کو ساتھ لے لیا۔ تو مکہ جب آپ اپنے گھر سے غار ثور کی طرف جب جانے لگے تو یہ جو سارا سفر تھا یہ سواری کا سفر تھا، اور حضور علیہ السلام کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں سواری پیش کی کہ اللہ کے رسول آپ یہ سواری استعمال کریں۔ کہا بھائی پیسے لے لو۔ کہا اللہ کے رسول آپ سے پیسے لے لو؟ میں تو آپ کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اور برکت سمجھتے ہوئے یہ سواری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ اگر تم پیسے نہیں لوگے تو میں اس سواری پر سفر نہیں کروں۔ معاملہ ہو رہا اور معاملے کو صاف کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ مسلمان جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کے معاملے میں اتنی صفائی ہوتی۔ ہاں، وہ کسی کا احسان اپنے اوپر اس انداز سے نہیں لیتا کہ اگلا احسان تو کر رہا لیکن اس کی طبیعت پر بوجھ بھی ہے، تو اس احسان کا کیا فائدہ کہ اس کا احسان بھی سر پر لے لیا اور لیکن اس کی طبیعت پر ابھی بھی بوجھ موجود ہے، اور ابھی بھی اس کی طبیعت پر کسی نہ کسی انداز سے ناگواری موجود ہے۔ تو ہاں بھائی، جہاں اتنی فکر ہو جاتی ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو، جہاں اتنی فکر ہو جاتی ہے کہ میری تسبیح فوت نہ ہو، جہاں اتنی فکر ہو جاتی ہے کہ میرے نوافل فوت نہ ہو، میری تہجد فوت نہ ہو، وہاں اس سے زیادہ فکر اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ میرے معاملات بھی شریعت کے حدود کے اندر۔ ہاں، جب میں کسی سے کوئی لین دین کر رہا ہوں، کسی کو کوئی چیز دے رہا ہوں، کسی سے کوئی چیز لے رہا ہوں، یا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر رہا ہوں، یا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہا ہوں، تو وہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ میں شریعت کے حکم کی بھی رعایت کروں۔ یہاں شریعت کیا کہتی؟ اس لیے کہ پہلے مسلمان معاملات کیا کرتے تھے اپنے دین کی ترقی کے لیے، کہ اس کے معاملات سے بھی اس کے دین میں ترقی ہوتی تھی۔ وہ تجارت کے لیے بیٹھتا تھا، وہ معاملات کرتا تھا، صرف اس نیت سے کرتا تھا کہ یہ میری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت سے بھی میں اپنے دین میں ترقی کروں، اپنے دین میں ترقی کروں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث سنی کہ جو شخص کسی سے کوئی چیز لے لے اور وہ پھر واپس کرانے کے لیے آئے اس شخص کے پاس، اور وہ اس چیز کو دل کی رضامندی سے واپس کر لے، تو اللہ کل پرصلات پر اسے بہت آسانی کے ساتھ گزار دیں گے، بہت آسانی کے ساتھ گزار دیں گے۔ تو ان بزرگوں نے دکان کھولی تجارت، صرف اسی نیت سے کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، صرف اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ چند عرصے تک معاملہ چلتا رہا، کاروبار چلتا رہا، تو ایک عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے ان سے چیز لی ہوئی تھی اور چیز واپس کرانے کے لیے ان کے پاس آیا۔ جب اس نے چیز واپس کر لی اور دل کی رضامندی سے اس نے وہ چیز لے لی، تو انہوں نے اپنی دکان بند کر دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا کاروبار تو اتنا اچھا چل رہا تھا، آپ نے کیوں بند کر دیا؟ کہا میں نے دکان اس وجہ سے کھولی تھی کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے اور اللہ مجھے کل پرصلات کی سختی سے محفوظ فرما دے۔ آج اللہ نے وہ کام کرا دیا تو میرے دین میں ترقی ہو گئی۔ ہاں، اس وجہ سے میں نے جو ہے اپنی دکان بند کر دی۔ پہلے مسلمان معاملات اور تجارت اس انداز سے کیا کرتا تھا کہ اس کی نماز میں اور خشوع پیدا ہو جائے، اس کے ذکر میں اور حلاوت آ جائے، اس کا اللہ سے تعلق اور بڑھ جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنا ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اس کے اندر اپنے علماء سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی برکت سے اللہ مجھے اپنے معاملات کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ ہاں، پھر میرا معاملہ شریعت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ جب معاملات صاف ہوتے ہیں تو اللہ اس کی زندگی کو بہت سی پریشانیوں سے محفوظ کر لیتا، بہت سی ٹینشنوں سے محفوظ کر لیتا۔ اسے کوئی ٹینشن، اس لیے کہ معاملات صاف ہے، معاملہ پھر ہر وقت یہ اپنے اللہ کے پاس جاننے کے لیے تیار ہوتا، اس لیے کہ میرا معاملہ بندوں سے بھی صاف، اللہ سے بھی صاف، اس لیے وہ ذہنی طور پر بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ اور جب معاملات صاف نہیں ہوتے تو بظاہر کاروبار بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس آنے والا بہت کچھ ہے، لیکن ذہنی طور پر یہ بہت پریشان ہوتا ہے، جسمانی طور پر یہ بہت پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ معاملات اس کے صاف نہیں ہوتے۔ تو بھئی اللہ رب العزت ہمیں اس حکم پر بھی عمل کرنے